نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی آیت 13 سے 21 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ آیت 13 اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ قَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ آیت 14 قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ آیت 15 قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون۔ آیت 16 وما علينا الا البلاغ المبين۔ آیت 17۔ ترجمہ: اور آپ ان کے سامنے بستی والوں کا حال بیان کیجئے جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 نبی بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں ایک تیسرے نبی سے تقویت دی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو، مہربان اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کے رسول ہی ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یاسین کی آیت 13 سے 17 کا تفسیر۔ آیت 13 انبیاء کو جھٹلانے والوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ ان سے جھٹلانے والوں کے سامنے ان پہلے لوگوں کے واقعات بیان فرمائیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر انطاکیہ کا واقعہ ہے۔ واللہ اعلم۔ آیت 14-15 یعنی پہلے تو ہم نے 2 رسول بھیجے لیکن لوگوں نے ان کی سخت مخالفت کی، پھر ہم نے تیسرا رسول بھیج کر انہیں تقویت پہنچائی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری طرف کے انسان تم ہماری طرح کے انسان ہو، پھر خاص طور سے تم کو وحی کے لیے کیوں منتخب کیا گیا اور دوسرے تمام انسانوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ جب تم پر وحی آتی ہے تو ہمارے اوپر بھی آنی چاہیے۔ تم جھوٹے ہو، اگر تم رسول ہوتے تو فرشتے ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ جھٹلانے والی اکثر قوموں کا نبیوں پر یہی اعتراض رہا، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ تغابن کی آیت 6 میں، یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول حیران کن صاف صاف معجزے لاتے تھے تو لوگ یہی کہتے تھے کیا ایک انسان ہمیں راہ دکھاتا ہے؟ یعنی لوگوں کو ان کی رسالت پر تعجب ہوتا اور اس کا انکار کر بیٹھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 10 میں فرمایا تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتے ہو۔ اچھا اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے کوئی ظاہر معجزہ لے کر آؤ
اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے تینوں رسولوں کو یہ جواب دیا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، رسول نہیں ہو، اور مہربان اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آیت 16-17۔ ان تینوں رسولوں نے انہیں جواب دیا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اگر ہم اس پر جھوٹ بولتے تو وہ ہم سے سخت ترین انتقام لے لیتا، لیکن وہ ہماری عزت افزائی کرنے والا ہے اور ہمیں تم پر غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا بہتر اور شک آفریں ہوتا ہے اور رشک آفریں ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 52 نے فرمایا، آپ فرما دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز سے خبردار ہے، اور جو لوگ جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سچے معبود ٹھکرا دیتے ہیں وہی زبردست نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام تم کو سنا دیں۔ اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو دین و دنیا کی سعادتیں سمیٹ لو گے، ورنہ تمہاری سرکشی کا خطرناک انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ آیت 18۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ آیت 19۔ ترجمہ: انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس قرار دیتے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم کو دردناک تکلیفیں پہنچیں گی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، بس یہی بات تو ہے کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 18 اور 19 کا۔ تفسیر۔ انبیاء کو دھمکی۔ شہر والوں نے رسولوں کو جواب دیا کہ ہمیں تمہارے چہروں سے اپنے عیش و آرام میں خلل آتا دکھائی دے رہا ہے، ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر ناگہانی کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو وہ تمہاری نحوست ہی کی وجہ سے ہوگی۔ تم جیسا جب بھی کوئی کسی بستی میں آیا اسی بستی کو تباہی نے گھیرا اور ہلاکت نے وہاں ڈیرا ڈال دیے۔ اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے تو ہم تم کو سنسار کر ڈالیں گے یا گالیوں اور طعن تشنیع کی تم پر بوچھار کر دیں گے اور تم کو ہمارے ہاتھوں سے خطرناک و سخت قسم کی تکلیفیں پہنچیں گی۔ آیت 19۔ انبیاء کا جواب۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہیں پر لوٹا دی جائے گی۔ چنانچہ فرعونیوں کے بارے میں فرمایا سورہ اعراف کی آیت 131 میں، اگر ان کو آرام پہنچتا تو کہہ دیتے کہ آرام کے تو ہم حقدار ہیں ہی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدفعلی لیتے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ روز دیکھنا پڑا۔ خبردار ان کی نحوست و بدفعلی اللہ ہی کے پاس سے ہے۔ قوم صالح نے کہا تھا سورہ نمل کی آیت 47 میں، ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس قرار دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست اللہ کے پاس سے ہے۔ پھر فرمایا کیا اس لیے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کر دی اور اللہ کی توحید و خالص عبادت کی دعوت دے دی، اس کا بدلہ یہی افسوسناک باتیں ہیں اور یہی ڈراوے اور دھمکیاں ہیں۔ اگر ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تو تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو، بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ تم لوگ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ رہے ہو اور بے انصافی پر اتر آئے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ آیت 20۔
اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، آیت 21۔ ترجمہ: اور اس شہر کے پرلے کونے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے قوم، ان رسولوں کی پیروی کر لو، ان کی پیروی کر لو جو تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتے اور سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 20 اور 21 کا۔ تفسیر آیت 20۔ انبیاء کے قتل کی سازش پر نیک شخص کی وصیت۔ ان تالکیہ والوں نے ان تینوں رسولوں کو قتل کر ڈالنے کا ارادہ کر لیا جب انہیں لوگوں میں سے ایک شخص کو جو شہر کے ایک کنارے رہتا تھا اس ناپاک عزم کی خبر لگی تو یہ نیک انسان بھاگا ہوا رسولوں کی مدد کے لیے آیا۔ اس شخص کا نام حبیب تھا، یہ ریشم بنایا کرتا تھا، بیچارہ جذام کی بیماری میں مبتلا تھا اور بہت خیرات کیا کرتا تھا، سیدھی سادی طبیعت کا انسان تھا اور اپنی آدھی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان رسولوں کی دعوت پر لبیک کہو اور ان کے پیروکار بن جاؤ، یہ تمہارے پاس خیر و برکات لے کر آئے ہیں۔ آیت 21۔ تم ان مخلص رسولوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے اور ہیں بھی راہ یافتہ؟ تم کو جس بات توحید و اخلاص عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہی سیدھی راہ ہے، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کا کہنا مان لو، پھر پھلو پھولو گے۔ یہ تھا سورہ یاسین کی آیت 13 سے 21 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔